أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسيات قلوبهم وإن الظالمين لفی شکاک بعید۔ یہ صورت الحج کی آیت نمبر 53 اور آیت نمبر 54 خاکسار نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا ہے اور نہ ہی کوئی نبی، مگر جب بھی اس نے خواہش کی شیطان نے اس کی خواہش میں کچھ ملا دیا، تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، پھر اللہ اپنے نشانوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ نتیجتاً تاکہ وہ اسے جو شیطان ڈالتا ہے ان لوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش کا موجب بنائے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوں، اور یقیناً ظالم لوگ شدید مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔
میں سامعین کرام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرا خطبہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو جائے، طویل ہو جائے، تو آپ صبر سے خطبہ کو سنا کریں، غور اور فکر کے ساتھ، کیونکہ میثاق النبیین کے مطابق الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب پر الہام کیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے ایمان کا معاملہ ہے، آپ لوگوں کی جزا اور سزا کا معاملہ ہے۔ اس آیت سے پہلے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے آپ لوگوں نے یعنی احمدیوں نے 8 گھنٹے کے بھاشن سنے ہوئے ہیں۔ وہ تقریر کرتا رہتا تھا اور مقصد اس کا یہی تھا کہ وہ لوگوں کو مرعوب کرے کہ واقعی میں ہی وہ مسلم موعود ہوں۔ بہرحال وہ مسلم موعود نہیں تھے، لیکن اس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو یعنی مرزا صاحب سم کی اولاد کو اور روحانی اولاد کو اور احمدیوں کو مرعوب کر دیا، تاکہ وہ اس کے جو دعویٰ تھا جو کہ قطعی طور پر غلط تھا اس پر ایمان لے آئیں اور پکے ہو جائیں۔ بہرحال اگر میرا خطبہ 1 گھنٹے سے تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جائے تو بہرحال یہ آپ لوگوں کی آزمائش کا معاملہ ہے، پیشگوئی الہامی پیشگوئی مسلم موعود جو ہے، اس لیے صبر سے غور و فکر سے سنا کرو گو۔ سامعین کرام، پیشگوئیوں کے سلسلے میں بعض اوقات انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی غلطی واقع ہو جاتی ہے، لیکن انبیاء کا یہ سہو یا اجتہادی غلطی بھی عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کچھ مصالح اور مخفی اغراض کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے، اور اس طرح کوئی قول یا فعل سہو یا اجتہادی غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہو جاتا ہے، اور وہ حکمت جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ ظاہر فرمایا ہوتا ہے ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ایسی غلطی پر قائم نہیں رکھتا، بلکہ اپنی وہی مطلوع جو شوکت اور ہیبت اور روشنی تام رکھتی ہے اور ملائکہ کی کامل حفاظت اس کے ارد گرد ہوتی ہے، کہ ذریعہ ایسی غلطی کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے۔ 20 فروری 1886 کے اشتہار میں مندرج ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود نشان رحمت سے متعلقہ الہامی پیشگوئی کے سلسلے میں بھی یہی واقعہ ہوا ہے۔ الہامی لفظ غلام کی تشریح اور تفسیر کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے فہم کو اپنے قبضہ میں کر لیا ہوگا، اور الہامی لفظ غلام کے معنی ایک اجتہادی غلطی کی شکل پر آپ علیہ السلام سے صادر ہو گئے، اور اس طرح وہ حکمت یا وہ مخفی غرض جو ارادہ الہی میں تھی پوری ہو گئی۔ تب بعد میں اللہ تعالیٰ نے بڑے زور کے ساتھ تقریباً آپ علیہ السلام کی وفات تک غلام کی بشارت پر مشتمل وہی مطلوع آپ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور اس طرح الہامی لفظ غلام کے معنی سے متعلق اپنے برگزیدہ نبی کی اجتہادی غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا، گویا کہ کوئی اجتہادی غلطی ہوئی ہی نہیں تھی۔ سامعین کرام، انبیاء کی اجتہادی غلطی کے پردے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت سارے مسائل دینیاں سکھلاتا ہے، اور مزید برآں انبیاء علیہ السلام کی بشریت کے تحقق کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے تاکہ لوگ شرک کی بلا میں مبتلا نہ ہوں، یعنی ان کو اپنے نبیوں کو خدا نہ بنا بیٹھیں، جیسے کہ عیسائیوں میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کو نعوذ باللہ من ذالک خدا کا بیٹا بنا کے انہوں نے بنا لیا ہوا ہے۔ یہ سب یہ شرک ہے۔ حضور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ میں پڑھوں گا آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحات 113 تا 116 پر حضور کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ انہی احادیث کی کتابوں میں بعض امور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی غلطی کا بھی ذکر ہے، میں پھر سامعین کو بتاتا ہوں، اپنے احمدی بہنوں اور بھائیوں کو بتاتا ہوں، یہ الفاظ جو میں پڑھ رہا ہوں مرزا غلام صاحب کے ہیں، میرے نہیں، جن کو آپ امام آخر الزمان مانتے ہو، جن کو آپ مسیح موعود امام مہدی علیہ السلام مانتے ہو، جن کو آپ قادیانی جماعت میں یا جماعت احمدیہ اصحاب سنت میں بھی ہم سب لوگ ان کو امتی نبی مانتے ہیں، اس کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔
آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کل قول و فعل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی سے تھا تو پھر وہ غلطی کیوں ہوئی؟ گو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قائم نہیں رکھے گئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اتحادی غلطی بھی وحی کی روشنی سے دور نہیں تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے قبضہ سے ایک دم جدا نہیں ہوئے تھے۔ پس اس اتحادی غلطی کی ایسی ہی مثل ہے جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں چند دفعہ سہو واقعہ ہوا تا اس سے دین کے مسائل پیدا ہوں، سو اسی طرح بعض اوقات اتحادی غلطی ہوئی تا اس سے بھی تکمیل دین ہو، اور بعض باریک مسائل اس کے ذریعہ سے پیدا ہوں، اور وہ سہو بشریت بھی تمام لوگوں کی طرح سہو نہ تھا، بلکہ دراصل ہم رنگ وہی تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تصرف تھا جو نبی کے وجود پر حاوی ہو کر اس کو کبھی ایسی طرف مائل کر دیتا تھا جس میں خدا تعالیٰ کے مصالحے تھے۔ سبحان اللہ! کیا عظیم و شان اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا حضرت مرزا صاحب کو کہ انہوں نے امت کی اس طرح رہنمائی فرمائی۔ یہ ان کے الفاظ سونے کے ساتھ لکھنے والے ہیں، حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جن میں تقویٰ ہے، جو تقویٰ سے خالی ہوں۔ حضرت بانی جماعت صاحب کی اس سنہری نصائح جو ہیں ان سے وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ ان کے اپنے نفسانی مقاصد ہوتے ہیں۔ آگے حسن فرماتے ہیں سو ہم اس اتحادی غلطی کو بھی وحی سے علیحدہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ ایک معمولی بات نہ تھی، بلکہ خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کو اپنے قبضہ میں لے کر مصالح عام کے لیے ایک نور کو سیب کی صورت میں یا غلط اتحاد کے پیرایا میں ظاہر کر دیتا تھا، اور پھر ساتھ ہی وہی اپنے جوش میں آ جاتی تھی، جیسے ایک چلنے والی نہر کا ایک مصلحت کے لیے پانی روک دیں اور پھر چھوڑ دیں۔ پس اس جگہ کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا کہ نہر سے پانی خشک ہو گیا یا اس میں سے اٹھا لیا گیا۔ یہی حال انبیاء کی اتحادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسالے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے، تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے، اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تب پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا جاتا ہے، گویا اس کا کبھی وجود ہی نہیں تھا۔ حضرت مسیح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت مسیح ایک انجیر کی طرف دوڑے گئے تا اس کا پھل کھائیں، اور روح القدس ساتھ ہی تھا، مگر روح القدس نے یہ اطلاع نہ دی کہ اس وقت انجیر پر کوئی پھل نہیں۔ یہ حضور صاحب اس لیے لکھ رہے ہیں عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے، جس کو تم خدا کا نعوذ باللہ بیٹا بنا کر شرک کرتے پھر رہے ہو، اس کا یہ حال تھا۔ اس کی مثال تب دی ہے حضور صاحب نے۔ بائیں ہمہ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ شاذ و نادر معدوم کے حکم میں آتا ہے، پس جس حالت میں ہمارے سید و مولا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 لاکھ کے قریب قول و فعل میں سراسر خدائی کا ہی جلوہ نظر آتا ہے، اور ہر بات میں، حرکات میں، سکنات میں، اقوال میں، افعال میں روح القدس کے چمکتے ہوئے انوار نظر آتے ہیں، تو پھر اگر ایک آدھ بات میں بشریت کی بھی بو آوے تو اس سے کیا نقصان؟ بلکہ ضرور تھا کہ بشریت کے تحقق کے لیے کبھی ایسا بھی ہوتا تا لوگ شرک کی بلا میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ وہی بات جو ابھی میں نے بتا چکا ہوں کہ جیسے کہ عیسائی گمراہ ہو چکے ہیں، مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جو اللہ کا برگزیدہ نبی تھا اس کو خدا کا بیٹا نعوذ باللہ بنا کر بیٹھے ہوئے، یہ شرک ہے۔ سامعین کرام، اب میں آگے ایک اور حوالہ اسی کتاب کا، یعنی کہ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 352 تا 353 پر یہ الفاظ ہیں اس کے میں پڑھتا ہوں۔ آپ کا مقرر خط پڑھ کر ایک بات کچھ زیادہ تفصیل کی محتاج معلوم ہوئی۔ آپ سے یہاں پر مراد نواب محمد علی خان صاحب جو بعد ازاں حضور صاحب کے داماد بنے تھے، ان کا ایک خط تھا جس کے جواب میں حضور صاحب نے یہ پھر بڑے مفصل ایک خط لکھا تھا جس کا ذکر آئینہ کمالات اسلام میں ہے، اور وہ صفحات جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے وہاں پر وہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کا مقرر خط پڑھ کر ایک بات کچھ زیادہ تفصیل کی
محتاج معلوم ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ استخارہ کے لیے ایسی دعا کی جائے کہ ہر یک شخص کا استخارہ شیطان کے دخل سے محفوظ ہو۔ عزیز من، یہ بات خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے برخلاف ہے کہ وہ شیاطین کو ان کے مواضع مناسبہ سے معطل کر دے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ یعنی ہم نے کوئی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا کہ اس کی یہ حالت نہ ہو کہ جب وہ کوئی تمنا کرے، یعنی اپنے نفس سے کوئی بات چاہے، تو شیطان اس کی خواہش میں کچھ نہ ملا دے۔ یعنی جب کوئی رسول یا کوئی نبی اپنے نفس کے جوش سے کسی بات کو چاہتا ہے تو شیطان اس میں بھی دخل دیتا ہے۔ تب وہی مطلع جو شوکت اور ہیبت اور روشنی تمام رکھتی ہے، جو روشنی تام رکھتی ہے، اس دخل کو اٹھا دیتی ہے اور منشاء الہی کو مصفح کر کے دکھلا دیتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں اور جو کچھ خواطر اس کے نفس میں پیدا ہوتی ہے، در حقیقت وہ تمام وحی ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم اس پر شاہد ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، سورۃ نجم آیت نمبر 4 اور 5۔ لیکن قرآن کی وحی دوسری وحی سے جو صرف معانی من جانب اللہ ہوتی ہیں تمیز کلی رکھتی ہے، اور نبی کے اپنے تمام اقوال وحی غیر مطلع میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ روح القدس کی برکت اور چمک ہمیشہ نبی کے شامل حال رہتی ہے، اور ہر یک بات اس کی برکت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور وہ برکت روح القدس سے اس کلام میں رکھی جاتی ہے۔ لہٰذا ہر یک بات نبی کی جو نبی کی توجہ تام سے اور اس کے خیال کی پوری مصروفیت سے اس کے منہ سے نکلتی ہے، وہ بلا شبہ وحی ہوتی ہے۔ تمام احادیث اس درجہ کی وحی میں داخل ہیں جن کو غیر مطلوب وحی کہتے ہیں۔ اب جل شانہ آیت موصوفہ ممدوحہ میں فرماتا ہے کہ اس ادنا درجہ کی وحی میں جو حدیث کہلاتی ہے، بعض صورتوں میں شیطان کا دخل بھی ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت کہ جب نبی کا نفس ایک بات کے لیے تمنا کرتا ہے تو اس کا اجتہاد غلطی کر جاتا ہے، اور نبی کی اجتہادی غلطی بھی در حقیقت وحی کی غلطی ہے، کیونکہ نبی تو کسی حالت میں وحی سے خالی نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس سے کھویا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک آلہ کی طرح ہوتا ہے۔ پس چونکہ ہر یک بات جو اس کے منہ سے نکلتی ہے وہی ہے، اس لیے جب اس کے اجتہاد میں غلطی ہو گئی تو وحی کی غلطی کہلائے گی، نہ اجتہاد کی غلطی۔ اب خدا تعالیٰ اسی کا جواب قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کبھی نبی کی اس قسم کی وحی، جس کو دوسرے لفظوں میں اجتہاد بھی کہتے ہیں، مس سے شیطان سے مخلوط ہو جاتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب نبی کو تمنا کرتا ہے کہ یوں ہو جائے، تب ایسا ہی خیال اس کے دل میں گزرتا ہے جس پر نبی مستقل رائے قائم کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تب فی الفور وحی اکبر جو کلام الہی اور وحی مطلع اور مہیمن ہے، نبی کو اس غلطی پر متنبہ کر دیتی ہے، اور وحی مطلع شیطان کے دخل سے بکلی منزہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک سخت ہیبت اور شوکت اور روشنی اپنے اندر رکھتی ہے، اور قول ثقیل اور شدید النزول بھی ہے، اور اس کی تیز شعائیں شیطان کو جلاتی ہیں۔ اس لیے شیطان اس کے نام سے دور بھاگتا ہے اور نزدیک نہیں آ سکتا، اور نیز ملائک کی کامل محافظت اس کے ارد گرد ہوتی ہے، لیکن وہی غیر مطلوب جس میں نبی کا اجتہاد بھی داخل ہے یہ قوت نہیں رکھتی۔ اس لیے تمنا کے وقت جب کبھی شاذ و نادر اجتہاد کے سلسلے میں پیدا ہو جاتی ہے، شیطان نبی یا رسول کے اجتہاد میں دخل دیتا ہے، پھر وہی مطلب اس دخل کو اٹھا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے بعض اجتہادات میں غلطی بھی ہو گئی جو بعد میں رفع کی گئی۔ سامعین کرام، پھر میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کر دیتا ہوں کہ یہ جو الفاظ میں نے ابھی پڑھے ہیں، یہ میرے آقا محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ امتی نبی تھے، وہ جو اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں
آپ سے پہلے جتنے بھی قومی نبی تھے، علاقائی نبی تھے، ان سب سے آگے بڑھ گئے تھے روحانی مقام و مرتبہ میں۔ میرا ایمان ہے، کوئی مانے نہ مانے، یہ الفاظ جو اب میں نے پڑھے ہیں ان کے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ ان پر غور کرو، فکر کرو اپنی عاقبت کا۔ سامعین کرام، اکثر پیش گوئیاں یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، یعنی سورۃ البقرہ میں کی جو آیت ہے اس کی 27 سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، یعنی پیشگوئیاں جو اس آیت کا مصداق ہوتی ہیں۔ لہذا پیشگوئیوں کے سلسلے میں اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، بہت احتیاط اور فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور اسلام اپنی کتاب ایام صلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 276 پر اس حصے میں فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ اسرار استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں۔ اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے۔ میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، سن رہے ہو نا کہ یہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلاء جو پیشگوئیوں کے ذریعہ سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے۔ بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہیں، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں، جہاں تک کلام الہی جو نبی پر نازل ہوتا ہے اس کلام کا تعلق ہے تو اس ضمن میں عرض ہے، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اولاً یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے تو اپنے کلام کے اصلی اور حقیقی مطلب کو وہ خود جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کلام الہی کو اور کوئی نہیں جان سکتا۔ میں یہ جو باتیں اب آپ سب کے آگے عرض کر رہا ہوں، یہ جو ابھی میں نے حضور اسلام کا اقتباس پڑھا ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، یہ اس سے یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں، میں آپ کو اپنے الفاظ میں وہ بتا رہا ہوں۔ ثانیاً یہ کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ ملہم کو بھی اپنے کلام کے اصلی مطلب سے آگاہ فرما دیتا ہے۔ ثالثاً یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی الہامی پیشگوئی کے بعض اسرار اپنے ملہم کو نہ بتائے، اور ملہم اپنے قیاس اور اجتہاد کی بنا پر کسی الہامی متشابہ لفظ کے کچھ معنی بیان فرما دے۔ رابعاً، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی الہامی پیشگوئی کے سارے اسرار اپنے ملہم کو بتا دے، لیکن ساتھ ہی ان کے افشا سے بھی منع فرما دے۔ اب سوال یہ پیدا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سامعین کرام یا اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اجتہادی غلطیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیں۔ حضور صاحب کا جو اقتباس تھا میں نے پڑھ دیا، اس سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ بھی میں نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ تو اب ایسے کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دو قسم کی اجتہادی غلطیاں ہوتی ہیں جو ملہم سے یا کسی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی سے سرزد ہوتی ہیں۔ ایک تو عمومی اجتہادی غلطیاں ہوتی ہیں جن کا ایمان سے تعلق نہیں ہوتا، وہ تو جس مطلب کہ ایک نبی حکمت کی بات کرتا ہے اپنی طرف سے، لیکن وہ دراصل ایک اجتہاد ہوتا ہے اس کا جو غلط ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ لیکن بعض خاص اجتہادی غلطیاں اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہی پیدا ہوتی ہیں کسی نبی کے کلام میں یا اس کی گفتگو میں، جیسا کہ ابھی میں نے آئینہ کمالات اسلام کے دو حوالے میں نے حضور اسلام کے جو تحریر ہے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائے ہیں۔ تو دو قسم کی اجتہادی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک عمومی اجتہادی غلطیاں اور ایک خاص اجتہادی غلطیاں۔ خاص اجتہادی غلطیوں کا ایمان سے، امتوں کی جماعتوں کی آزمائش سے تعلق ہوتا ہے، لیکن عمومی اجتہادی غلطیاں جو ہوتی ہیں ان کا نہیں ایسا معاملہ ہوتا۔ اب میں دو مثالیں دے دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے عمومی اجتہادی غلطی کی۔ پہلی تو یہ کہ ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اراہو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت فی المنام انی
وہاجروا من مکۃ الی ارض بہا نخل فذهبا وحلی الا انحل الیمامۃ اب الحجر فاذا ہی المدینۃ یثرب۔ بخاری کتاب المناقب حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ایک ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجور کے باغات ہیں۔ میرا خیال اس طرف گیا کہ شاید وہ یمامہ یا حجر کا علاقہ ہوگا، مگر اس کی تعبیر یثرب کے شہر کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ دیکھیں، یہ جو ہے حدیث ہے، مرزا غلام صاحب نے، میرے آقا نے اس کا اپنی کتابوں میں درجنوں دفعہ ذکر فرمایا ہے۔ یہ ایک عمومی اتحادی غلطی کی مثال ہے کہ اس کا کسی امت محمدیہ کے جو لوگ تھے آسم کے پیر، ان کے ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک نبی نے ایک خواب دیکھی، خواب سچا تھا، لیکن اس کی تعبیر کی، لیکن تعبیر میں ان سے صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی اتحادی۔ تو یہ عمومی غلطی جو اتحادی ہوتی ہے اس کی مثال ہے۔ دوسری سنیے مثال، آہم پر یہ ظاہر کیا گیا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج میں سے وہ بیوی پہلے فوت ہوگی جس کے لمبے ہاتھ ہوں گے، اور دراصل لمبے ہاتھوں سے مراد سامعین کرام سخاوت تھی۔ یہ جو پیشگوئی ہے، پیشگوئی کے رنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات جب ظاہر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو بتا دیا۔ تو وہ جو آپ کی ازواج مطہرات تھیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ اپنے سارے جو تھیں اپنی بازوؤں کو ناپنا انہوں نے شروع کر دیا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد سب سے پہلے وہ میری بیوی فوت ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ تو وہ یہ نہیں سمجھی، یہ حکمت کی بات تھی، وہ سمجھی نہیں، انہوں نے اپنے بازو سب نے ماپنے شروع کر دیے۔ دراصل اس پیشگوئی کی مصداق حضرت زینب بنت حجش ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ 30 برس کی عمر میں وفات ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتحادی غلطی بھی نہیں تھی اگر دیکھا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمت کی بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے آگے بیان کی تھی۔ لیکن آپ کی ازواج رضی اللہ تعالی عنہم آپ کی اس حکمت کی بات کو نہ سمجھ سکی، انہوں نے اپنے ہاتھ جو ہے اپنے لمبے ماپنے شروع کر دیے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی جو تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ میری وہ بیوی پہلے فوت ہوگی میرے کے بعد جو سخاوت میں بہت زیادہ سخاوت کرتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک عمومی اتحادی غلطی ہے۔ اس کا ایمان سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان سے یا امت محمدیہ کے ایمان سے اس اتحادی غلطی کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ عمومی اتحادی غلطیوں کی مثالیں ہیں۔ اب میں خاص اتحادی غلطیوں کی 2 مثالیں آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہوں۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، امام مہدی کی پیشگوئی کے حوالے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام مہدی کی پیشگوئی میں مسلمانوں کی سخت آزمائش ہوئی ہے۔ یہ حدیث ہے مشکوٰۃ شریف جلد 3 صفحہ 28 پر، وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من اطرتی من اولاد فاطمہ، رواہ ابو داؤد۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے مہدی میری اطرت اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سے ہوگا۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ اب میری احمدی بھائی جانتے ہیں کہ یہ حضرت مرزا غلام صاحب کے رنگ میں یہ امام مہدی علیہ السلام کی پیشگوئی پوری ہوئی، اللہ نے پوری کی تو ہوئی نا، لیکن آنسم جو فرماتی ہیں وہ تو نہیں واقعہ ہوا۔ تو کسی پیشگوئی کو کس طرح پورا کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، حتیٰ کہ سب سے بڑے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ پیشگوئی کی خود فیصلے کرتے پھر۔ انہوں نے جو فرمایا ہم دیکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی جو پیشگوئی ہے مرزا غلام احمد صاحب کے وجود میں پوری ہوئی، جو کہ ایک مغلیہ خاندان سے یا ایک فارس کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، وہ بہرحال سادات میں سے نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ خاص اتحادی غلطی اس کی مثال ہے، اور مسلمان بیچارے ابھی تک امام مہدی کا سادات میں سے ظاہر ہونے کا انتظار کرتے پھر رہے، جبکہ 1 صدی قبل قریباً امام مہدی
زہر بھی ہو گئے، اور کسوف و خسوف کا عظیم و شان آسمان پر جو نشان تھا، آنس نے بتایا تھا کہ میرے مہدی کا یہ نشان ہوگا، وہ بھی ظاہر ہو گیا۔ لیکن ابھی تک امت محمدیہ آنسم کی اسی پیش گوئی کو، حدیث کو پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، لفاظ کو پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے ان کے متعلق؟ وہ تو سارے وہ فیل ہو گئے، اس آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ اچھا، اگلی ایک اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ایک حدیث پڑھ کے۔ یہ حدیقۃ الصالحین صفحہ 899 پر حدیث ہے، بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوکشن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلات احد حتی تکون سجدات الواحدات خیر من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ وقرأوا ان شئتم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُنَّ بِهِ قبل موتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 159 سے ہے۔ ترجمہ اس حدیث کا اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس کے متعلق میں نے پڑھا ہے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں۔ انہوں نے فرمایا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ یہ پھر آنسم قسم کھا کر فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ صلیب سے مراد ہے کہ صلیبی عقیدے کو پاش پاش کریں گے، یا لکڑی کے صلیب نہیں وہ توڑتے پھریں گے۔ خنزیر کو قتل کے مرادی وہ جنگلوں میں سور کو نہیں مارتے پھریں گے۔ خنزیر صفت، سور صفت جو لوگ ہوتے ہیں ضدی، جھوٹے اور پلید قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا، تقویٰ سے خالی ہوتے ہیں، ایسے ضدی لوگوں کو وہ قتل کرے گا دلائل کے ذریعے۔ لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اس طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُنَّ بِهِ قبل موتِهِ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ تو یہ خصوصی میں نے اجتہادی غلطی ہے، اس کی مثالیں آپ کو بتائی ہیں کہ دیکھو امت محمدیہ اس ابن مریم سے سمجھ بیٹھی ہے کہ وہ ابن مریم آسم نے جس کی پیشگوئی کی ہے وہ ہیں جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، جو بن باپ پیدا ہوا تھا، جبکہ وہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایک لمبی تفصیل ہے۔ امت محمدیہ میں نازل ہونے والا مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہے، میں نے ابھی نیا ایک مضمون لکھا ہے، اس کا نمبر ہے 133، یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا اول اور بزرگ دعویٰ امام مہدی ہونے کا تھا۔ میں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے، احمدیوں کو بھی اور مسلمان بھائیوں کو بھی دیکھیں کہ یہ ابن مریم کی پیشگوئی جو ہے وہ وجود نہیں ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، وہ تو فوت ہو گئے، آئے اپنا مشن پورا کیا، جس طرح بھی ایسے حالات تھے ان میں سے وہ گزرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی اور اس کو کسی ایسی جگہ پر اللہ لے گیا جو کہ محفوظ تھی، وہاں پر اس نے اپنے مشن مکمل کیا اور فوت ہو گئے۔ یہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا اسی طریقے سے ہے کہ جیسے مسیح عیسیٰ ابن مریم امت موسیوں میں پیدا ہوئے، امت محمدیہ میں بھی کوئی مرمی وجود پیدا ہونا تھا، پہلے اس کو اللہ نے مریم یعنی محمدی مریم ہونے کا مقام و مرتبہ بخشنا تھا، پھر اس کی روحانی توجہ، اس کی دعا کے نتیجے میں اسی کے وجود سے آگے ایک روحانی فرزند پیدا ہونا تھا، وہ ابن مریم ہے۔ یعنی چونکہ وہ ذکی غلام ہوگا اور وہ نشان رحمت ہوگا، اور وہ اس کے حالات جو ہوں گے، واقعات جو ہوں گے، خوب رنگ سارا موسوی سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم سے ملتا جلتا ہوگا، اور اس کو بھی ایسے ہی یہودیوں سے واسطہ پڑ جائے گا، اسلام کے یہودیوں سے، جیسے کہ
سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کو موسی سلسلے کے یہودیوں سے واسطہ پڑا تھا۔ تو یہ اصل میں باتیں ہیں، تشبیہی ہیں۔ می توان شد یہودی، می توان شد مسیح۔ تو اس کی وجہ سے آسم نے امام مہدی کے بعد کسی اور نبی کی بشارت نہیں دی امت کو، صرف یہ کہا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم آخر پر نازل ہوں گے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جن لوگوں میں، جس جماعت میں اس بندے نے نازل ہونا تھا، محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کا وہ روحانی فزند ہوگا، تو وہ لوگ یہودی صفت بن چکے ہوں گے، یہودیوں کی طرح ان کے سارے طور طریقے ہو چکے ہوں گے۔ تفصیل میری اس مضمون سے آپ پڑھ لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ چھوڑ دیں آسمان سے ابن مریم کے نازل ہونے کی امیدیں چھوڑ دیں۔ وہ امت محمدیہ میں سے نزول فرمانے والا ایک وجود ہے، وہ الحمدللہ یہی دعویٰ اس عاجز کا ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں یہ تو دو غلطیاں اتحادی خاص امت محمدیہ کی آپ لوگوں کے آگے میں نے ذکر جن کا کیا ہے، ایک مہدی کے بارے میں، ایک نزول مسیح سے کے بارے میں۔ اب میں جماعت احمدیہ کا لیتا ہوں کہ اس میں بھی مطلب کہ ایک ایسی اتحادی غلطی مرزا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کروا دی کہ وہ جو جماعت احمدیہ کے جو لوگ ہیں، خاص کر مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے جسمانی، اس کا آزمائش ہے اس میں، علاوہ اس کی کوئی اور وجہ نہیں بنتی تھی۔ میں جب پڑھتا ہوں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں تو ایک ان پڑھ آدمی ہوں، میرا تو مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب اللہ نے مجھے اس مشن پر مقرر فرما دیا، کھڑا کر دیا، تو میں نے پڑھا مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کو، اسلام کو، جس حد تک میرے پاس طاقت تھی، ٹائم تھا، احادیث کو، قرآن کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب نے اتنی تجدید کی ہے، وہ خاتم الخلفاء یعنی امتی نبی اللہ نے ان کو بنایا، بلکہ مسیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو بنا دیا۔ انہوں نے خود فرمایا میرا وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی ہے۔ تو انہوں نے اتنی تجدید اور اصلاح کی امت محمدیہ کی، اس کے بعد تو کسی ذکی غلام کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن اللہ جانتا تھا کہ مرزا غلام صاحب کے بعد آپ علیہ السلام کی اولاد نے یا بعض دنیا دار لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے مشن کے ساتھ۔ یہ وجہ بنی اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی، جس کے متعلق ہم نے 1500 سال پہلے خبر دی تھی کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں، درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ قطعاً یہاں پر عیسیٰ ابن مریم موسوی نہیں ہے، بلکہ امت محمدیہ میں اللہ نے کسی وجود کو پہلے محمدی مریم کا مقام و مرتبہ بخشنا تھا، اور اس کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں اس کو ایک نشان رحمت دینا تھا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذکی غلام دینا تھا، جیسے موسوی مریم کو دیا تھا۔ اور وہی ذکی غلام جو ہے نشان رحمت ہے، اس کو اپنے الہامی کلام میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بتا دیا، یہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ایک شعر ہے الہامی حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا، زی درگاہ خدا مرد بصد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک شخص بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم، مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو اب میں یہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ جماعت احمدیہ میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ملہم پر اس وقت نازل کی جب کہ ان کا اپنا دعویٰ مجدد ہونے کا تھا۔ صرف اللہ کو علم تھا کہ اس بندے میرا جو ہے، جس کو میں نے امام مہدی، مسیح موعود اور امتی نبی بنانا ہے، اس کی رحلت کے بعد اس کی جماعت کے ساتھ اس کی اولاد نے کیا کرنا ہے، یا بعض دنیا دار لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ تو اس کی ان لوگوں کی آزمائش کے لیے جماعت احمدیہ کی جو لوگ تھے، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت کے لوگ ہیں یا احمدی ہیں، یا مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے، اس کی آزمائش کے لیے اللہ نے یہ پیشگوئی چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم پر یہ نازل فرمائی تھی۔ تو یہ میں پیشگوئی جو ہے میرے پاس ہے، کئی دفعہ میں پڑھ چکا ہوں، اس وقت میں چھوڑتا ہوں اس کو کیونکہ وقت بچ جائے گا۔ آپ میرے مضامین میں سے پڑھیں یا تذکرہ میں سے پڑھ رہے ہیں، یہ لکھی ہوئی ہے تفصیل پیشگوئی۔ تو میں کچھ اور بات بتاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سامعین کرام، جب یہ پیشگوئی نازل ہوئی مرزا غلام علیہ السلام پر، تو وہ ذکی غلام کو اپنا جسمانی لڑکا سمجھتے رہے۔ یعنی انہوں نے پتہ نہیں یہ کیا اللہ کی کوئی ابتلا ہے، کوئی آزمائش تھی ملہم کی اور اس کی اولاد کی بھی، بڑی تفصیل میں بتا چکا ہوں پہلے، کہ انہوں نے ذکی غلام کے ساتھ اپنے ہاتھ سے بریکٹ سے لڑکا لکھ دیا، اور جب وہ پیشگوئی شائع ہوئی پہلی دفعہ تو وہ ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھا ہوا وہ اب تک چلا آ رہا ہے۔ یہ لکھنا ہی ملہم کا بریکٹ میں لڑکا، جو میں نے سورۃ الحج کی آیات 53 اور 54 پڑھی ہیں، تو اس میں جو مضمون اللہ نے بیان فرمایا ہے
تو وہ سارا مضمون مرزا غلام صاحب کے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح پورا فرما دیا اور پوری جماعت احمدیہ کے جو لوگوں کی آزمائش اس کے ساتھ وابستہ کر دی اس بریکٹ میں لڑکا لکھنے کی وجہ سے، کیونکہ اس کی اولاد جو مرزا صاحب کی وہ تو مانتی نہیں اس بات کو کہ جی وہ کوئی روحانی فرزند ہوگا، وہ تو قابو کر کے بیٹھے ہوئے اس لڑکے اپنے یہ الفاظ جو ہیں مرزا صاحب کے بریکٹ میں لڑکا اس کو قابو کر کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ الہام اس نے پھینک دیے ہیں ان لوگوں نے، مرزا صاحب کے الہام کو پیٹھ پہ پیچھے پھینک دی ہے، اس کی طرف نہیں جاتے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ خود مرزا صاحب فرماتے ہیں، بہت سارے حوالے میں دیتا ہوں اکثر اپنے مضامین میں، خطبات میں، تقریروں میں، ایک شعر سن لیجئے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ جناب مطلب کہ اگر کوئی ہدایت لینا چاہے تو اس کے لیے بڑے راستے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتا ہے ہر چیز، لیکن جس انسان نے ہدایت نہیں حاصل کرنی، اپنی دنیاوی خواہشیں پوری کرنی ہیں، ان کا کوئی حل نہیں، پھر اللہ تعالیٰ جانے وہ لوگ جانے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بھی رحم فرمائے۔ یہ جو دوسری بات یہ ہے کہ ملہم ذکی غلام کو اپنا جسمانی لڑکا سمجھتے رہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ملہم ذکی غلام کو ساری زندگی اپنا لڑکا سمجھتے ہوئے اسے اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے کہ یہ میرا لڑکا ہے ذکی غلام، لیکن اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر وہی مطلع نازل فرما کر، جو کہ ذکی غلام کی بشارت پر مشتمل 13 مبشر الہامات ہیں، یہ اس وقت ہیں میرے پاس، میں نہیں پڑھوں گا، آپ میرے خطبات سے مضمون سے پڑھ لیں، وہ 13 مبشر الہامات نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر اس کی اجتہادی غلطی کو درمیان سے اٹھا کر اسے یہ خبر دے دی کہ یہ ذکی غلام، یعنی یہ مجھ سے موت، یہ مسیل مبارک احمد، یہ مظہر الحق والعلا کا ان اللہ نزلہ من السماء، تیرا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہوگا۔ دیکھیں حضور صاحب نے بریکٹ میں لڑکا لکھ کر ذکی غلام کے جب میں نے یہ کر لیے تو بعد میں سب سے پہلے اس پیش گوئی کو اپنے پہلے لڑکے بشیر احمد اول پر لگا دیا، اور اس کو جب اشتہار شائع کیا اس کی پیدائش کے حوالے سے مولود مسعود فرما دیا، یعنی بالواسطہ لوگوں کو بتا دیا کہ یہی وہ میرا مسلم مود یا پسم مود ہے۔ وہ لڑکا اللہ نے 15 مہینے کے بعد فوت کر لیا کیونکہ وہ تھا ہی نہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے مسیل کی آگے بشارت دے دی۔ تو ملہم کو بعد میں بتا دیا کہ یہ جو وجود ہے ایک وجود نہیں ہے، کہ لڑکا اور ذکی غلام دو الگ الگ وجود ہیں۔ اس کی بات میں آگے چل کے کروں گا کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ دیکھیے دو وجود ہیں۔ پھر حضور صاحب نے کھول کے اپنے خطوط میں جو اپنے اصحاب کو لکھے یا اپنی تالیفات میں بیان کر دیا کہ یہ دو پیشگوئیاں تھیں جس کو میں غلطی سے ایک سمجھ بیٹھا۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ لڑکا بشیر اول فوت ہوا تو میں یہ بڑی اہم بات ہے، لوگ اس پر غور رکھیں، سنیں، اس کو باندھ لیں پلے۔ ملہم نے یہ سمجھا کہ لڑکے سے متعلقہ جو پیش ہوئی ہے بشیر احمد اول کی وفات کے بعد وہ پوری ہو کر ختم ہو گئی، جبکہ معاملہ یہ نہیں تھا۔ وہ لڑکا تو فوت ہو گیا لیکن اس سے متعلقہ پیش گوئی جو تھی لڑکے سے متعلقہ وہ پیش گوئی نہیں، فوت نہیں ہوئی تھی، جبکہ ملہم یہ سمجھتا رہا کہ یہ عیسیٰ پورا ہو گیا، ختم ہو گیا، اور ملہم ذکی غلام کو مسلم موعود سمجھتا تھا، اور باقی وہ تھے ہی مسلم موعود نشان رحمت، اور اسے اپنے لڑکوں میں اپنی اولاد میں ڈھونڈتا رہا، کیونکہ وہ تو اپنے زوم میں لڑکے سے متعلقہ پیش گوئی بشیر اول کی وفات کے بہت ہی ختم کر بیٹھے تھے، جبکہ ایسا بات نہیں تھی۔ اللہ نے صرف لڑکے کو وفات دی، اس کے مسیل کی آگے بشارت دے دی، اور مسیل کون تھا؟ لڑکے کے طور پر جو پیدا ہوا وہ بشیر الدین محمود احمد تھے۔ اور آگے یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو موعود لڑکے تھے تو ٹھیک ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے، بھئی ہم تو قبول کرتے ہیں، لیکن اس نے دعوے جھوٹے کیوں کیے؟ کیونکہ لڑکا تو مسلم ہے ہی نہیں ہے۔ اس کی لڑکا سے متعلقہ پیش گوئی جو ضمنی ہے، فروئی پیش گوئی ہے، اس الہامی پیش گوئی میں اللہ نے اس لیے داخل کی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا اور ان دنیا دار لوگوں کا ٹیسٹ کرے، آزمائش کرے وہ کیا کرتے ہیں۔ یقیناً مرزا صاحب فرماتے ہیں، میں کئی دفعہ حوالے دے چکا ہوں کہ مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ذکی غلام مجھ سے موعود ہے، یہ مسیل مبارک احمد ہے، یہ مظہر الحق والعلا کا ان اللہ نزل من السماء۔ تو وہ اس کو ڈھونڈتے رہے اپنی اولاد میں، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو آپ لوگ سمجھ جائیں کہ بشیر احمد اول ضرور فوت ہو گیا، لیکن اس سے متعلقہ لڑکے جو پیش ہوئی تھی آگے اللہ نے اس کی مسیل کی، دوسرے بشیر کی بشارت دے دی، اور وہ پیدا ہوا۔ پھر یہ الگ موضوع کہ اس نے کیا کیا، اگر تو اسی راستے پر چلتا رہتا، کام غلط نہ کرتا، دنیا دار نہ بنتا،
جھوٹے دعوے نہ کرتا تو وہ ٹھیک تھا، مولود لڑکا تھا. اللہ نے اس کو صفات دی تھیں وہ جو مولود لڑکے کے بارے میں بتائی گئی ہیں، لیکن وہ دنیا دار ہو گیا. شیطان اس کے پیچھے چلا، اس نے جھوٹے دعوے کیے اور اس احمدیہ جماعت مشن کو مرزا صاحب کو اپنی گدی بنا لیا ہزاروں سال تک حکومت کرنے کے لیے. یہ سارا معاملہ ہے، میں نے اکثر اپنی تقاریر میں، خطبات میں، مضمونوں میں لکھا ہے. یہاں پر اس خطبہ جمعہ میں اتنی نہیں وقت کہ میں پھر بتا دوں. تو دوسرا جو وجود تھا ذکی غلام، ملہم اس کو اپنا جسمانی لڑکا سمجھتے ہوئے وہ ڈھونڈتا رہا. اللہ تعالیٰ ملہم کو لڑکے بھی دیتا رہا اور ملہم بھی بطور تفاول اس کے نام رکھتا رہا. لیکن جب وہ جتنے لڑکے حضور صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دینے تھے وہ دے دیے، یعنی 14 جون 1899 کو چوتھا لڑکا حضور صاحب کے بقول وہ جب دے دیا، تو اس کے بعد الہام تو نازل ہوتے رہے غلام کے متعلق. تقریباً کوئی 8 الہامی بشارتیں ہیں، لیکن کوئی لڑکا اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. یہ آپ لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو کہ اگر وہ بشیر الدین محمود تھا تو یہ کہ الہامی بشارتیں پیشگوئی بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد تو ہونی نہیں تھی. یہ 12 یا 11 جتنی بھی الہامی بشارتیں غلام کی کیوں ہوئی تھیں؟ یہ اس لیے ہوئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ وہی مطلب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ملک کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں وہ، یعنی اس کی اتحادی دور کرتا رہا لیکن بتایا نہیں اللہ نے کھول کے کہ اے میرے بندے بتا دے کہ یہ آپ کی اتحادی غلطی ہے، وہ جسمانی لڑکا نہیں. اگر اللہ ایسے کھول دیتا تو مرزا غلام اسام تو 1 منٹ نہ لگاتے، اپنی کھول کے لکھے جاتے کہ جی یہ بندہ تو روحانی فرزند ہے میرا، آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا میری جماعت میں. اگر یہ ہو جاتا تو کوئی صحابی بھی بشیر الدین محمود کے متعلق جھوٹے دعوے نہ کرتا، نہ بشیر الدین محمود جھوٹے دعوے کرتا. تو یہ ابتلا پھر کہاں جاتا؟ ٹیسٹ کے لیے، ازمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملہم کی اتحادی غلطی کو تو دور کر دیا، مبشر الہامی بشارتیں نازل فرما کر غلام کے متعلق، لیکن اس کو بتایا نہیں تاکہ درمیان میں ابتلا اور ازمائش رہے. اور وہی اسی میں میرا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اب پھنسی بیٹھی ہے اور دنیا دار جو احمدی ہیں وہ سب پھنس کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ باتیں ہیں. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب نے اپنی جماعت کی، اپنے پیروکاروں کی یا پورے عالم اسلام کی پیش گوئی کے حوالے سے اتنی رہنمائی فرمائی ہے کہ میں بعض وقت ابھی میں نے پڑھا ہے پیش گوئیوں کے متعلق، ابھی کچھ میں نے اقتباس پڑھے بھی ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کیسا کامل امتی نبی تھا یار، کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و عرفان دیا تھا کہ اس نے ایسی مسلمانوں کی رہنمائی کی کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے بھی کیسے کیسے معرف اور کیسے کیسے حکیمانہ نکتے بیان کیے اس نے. اس کے باوجود جماعت احمدیہ کیا کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کی اپنی جماعت. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں میں تقویٰ ہوتا، بشیر الدین محمود میں تقویٰ ہوتا تو یہ کام نہ کرتے. یہ صرف دنیا دار لوگوں کا کام تھا، وہ دنیا دار بن گئے. انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب فوت ہو گئے، اس کے ساتھ خدا بھی نعوذ باللہ فوت ہو گیا ہے مرزا صاحب کا. اب ہم جانے، قبضہ ہم نے کر لیا جماعت احمدیہ پر، اب ہم نے فیصلے کرنے ہیں، ہم جو کہیں گے پیشوں اس طرح لگیں گی. تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بڑے فکر کی بات ہے. لوگ اس پر غور کریں کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. بشیر الدین محمود اور اس کے جانشینوں نے، یہ مغلیہ خاندان نے ہمارے ساتھ کیا کیا. لمبی باتیں ہیں، میں نہیں زیادہ آپ لوگوں کو بتا سکتا کہ ہمارے آباء و اجداد نے قبول کیا مرزا صاحب صاحب کو. مرزا بشیر الدین اور اس کے جانشینوں نے، مرزا بشیر الدین کے بھائیوں نے، مرزا صاحب کی اولاد نے ہم سب کو عالم اسلام سے دور کر دیا. ایسی چیزیں نافذ کر دی ہیں اور اسلام سے دور ہوتے چلے گئے. پھر اپنے نظام بنا دیے غیر اسلامی، ان پر اپنی مرضی سے پیشگوئیاں لگائیں، اپنی مرضی سے جس کو چاہا، جس نے کوئی سوال کیا اس کو اخراج اور مقاطع کر کے باہر بٹھا دیا. جیسے میں اور میرے بچے، آج میری جماعت کے لوگ یہی شیب ابی طالب کی سزا بھگتے پھر رہے ہیں. ہم کہاں جائیں؟ لمبی باتیں ہیں کہ میں کسی وقت بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ ہر جو آدمی ہے خاندان مسیح موت سے باہر، اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے. میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ میرے والد صاحب کی 2 بہنیں تھیں. تو جب ان کی چھوٹی جو بہن تھی اس کی شادی ہوئی، اس زمانے میں 1925 کی بات ہوئی یا 30 کی، یا اس زمانے میں احمدی غیر احمدیوں میں شادیاں ایک دوسرے سے کر لیتے تھے، اتنی سختی نہیں تھی. یہ شروع کی باتیں ہیں. تو اس زمانے میں میری چھوٹی پھوپھی کی شادی بھی غیر احمدیوں میں ہو گئی. تو ہوا یہ کہ وہ ہماری پھوپھی ہمارے گھر میں آئی ہوئی تھی، چکلوٹ کی بات ہے غالباً. تو وہاں پر ان کی ایک چھوٹی سی بچی 6 مہینے کی فوت ہو گئی. تو وہاں پر میرے والد صاحب نے اپنی بہن کی اس بچی کا جو سارا جنازہ پڑا، کفن دفن سارا بندوبست کر کے
جنازہ رکھ دیا اور ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے، جنازہ نہیں میں پڑھ سکتا، میرے امام کا حکم نہیں۔ یہ بشیر الدین محمود کے سارے فتوے اور ان کے احکامات تھے۔ مرزا صاحب نے اپنی زندگی میں کسی کتاب میں نہیں لکھا اگر کسی غیر احمدی کا مجھے نام ماننے والا کہ کوئی بچہ فوت ہو تو اس کا جنازہ نہ پڑھے۔ یہ بشیر الدین محمود نے احمدیوں کو عالم اسلام سے دور کرنے کے لیے سارے احکامات جاری کیے تھے۔ میرے والد صاحب نے وہ جنازہ نہیں پڑھا، اس کے بعد ایسی اختلاف پیدا ہوا کہ ہمارے رشتہ داریاں ختم ہو گئیں۔ اب ہم لوگ کدھر جائیں نسل در نسل؟ اور جماعت احمدیہ قبرستان میں اگر کوئی سوال ہم کرتی ہیں یا مجھ پر اللہ کا فضل نازل ہوا تو میں نے سوال کیا تو میرے اور میرے بچوں کو مفت قرار دے کر جماعت احمدیہ جو مرزا صاحب کی جماعت ہے اس پر قبضہ کر کے ان لوگوں نے اس سے نکال کر باہر بٹھا دیا، اور 15 سال ہو گئے ہیں، بلکہ 25 سال ہو گئے ہیں میں دہائی دیتا پھر رہا ہوں یار بات کر لے حقیقت کیا ہے پیشگوئی مسلم موت کی۔ نہ 10 سال مرزا طاہر نے چھپائی رکھی اور وہ ڈرامے کرتا رہا، اور اس کے بعد یہ موجودہ جو ان کا ہے رہبر ہے یا قائد ہے یا جو بھی، میں کھڑپینچ نہیں کہتا، غصہ کرتے ہیں لوگ، تو بجا اللہ بات نہیں کرنی۔ بندہ ان سے پوچھے تم نے ہمارے احمدیوں کے ساتھ یعنی جنہوں نے مرزا صاحب کو مانا نسل در ان کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا؟ ہماری تو برادریاں بھی ختم ہو گئی، ہمارے رشتے بھی ختم ہو گئے، ہم کدھر جائیں؟ اب ان کے سکہ چل رہا ہے، اور کہ جو ہم دعوے کریں گے وہ ماننے پڑیں گے تمہیں، اور جو ہم کہیں گے وہی آپ کو ماننا ہوگا، اگر نہیں مانیں گے تو اخراج اور مقاطعہ وہی فرعون کی سزائیں۔ تو احمدیوں بڑا مصیبت میں ہم پھنس چکے ہیں۔ آگے میں بتاتا ہوں کہ میں بات کر رہا تھا پیشگوئی کے حوالے سے مرزا صاحب نے بڑی کمال رہنمائی فرمائی ہے اپنی جماعت کی۔ بقول حضور صاحب پیشگوئیوں پر اجمالی ایمان لانا چاہیے اور اصل حقیقت کو حوالہ باخدا کر دینا چاہیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حوالہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 310 پر ہے۔ ایسا ہی آپ نے امت کے سمجھانے کے لیے بعض پیشگوئیوں کو سمجھنے میں خود اپنا غلطی کھانا بھی ظاہر فرمایا۔ اب کیا یہ تعلیم نبوی کافی نہیں، اور کیا یہ تعلیم با آواز بلند نہیں بتلا رہی کہ پیشگوئیوں پر اجمالی ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ باخدا کرو، امت محمدیہ میں تفرقہ مت ڈالو اور تقویٰ کا طریق اختیار کرو۔ دوسرا حوالہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ صفحہ وہی کتاب ہے 172 صفحہ ہے، سلف صالح ہمیشہ اس طریق کو پسند کرتے رہے ہیں کہ بطور اجمالی پیشگوئی پر ایمان لانے اور اس کی تفصیل یا اس بات کو کہ وہ کس طور سے ظہور پذیر ہوگی حوالہ باخدا کریں۔ مرزا صاحب وسلم کی اولاد کا جماعتی احمدیہ پر قبضہ کر کے اب یہ ان کے فیصلے ہیں کہ جناب ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں آپ کو ماننے ہیں۔ اسلام سے تو مسلمانوں سے تو ہم نے سب کو دور کر دیا، ساری برادریاں ختم ہو گئی ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو گئی ہیں، اب جائیں گے ادھر؟ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے فیصلے اب کرنے ہیں پیشگوئیوں کے، اور انہوں نے کیے، اور مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسائیں ہیں ان کو رد کرتے ہوئے انہوں نے کیے کام۔ کیا انہوں نے پیشگوئی مسلموں پر اجمالی ایمان لائے تھے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یا وہ صحابی وغیرہ جو مرزا بشیر الدین کے دعوے سے پہلے اس کو مسلم موت بناتے پھر رہے تھے 1914 میں؟ خود سوچو، یہ متقی لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا ہے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ اور مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی احمدیت کے ساتھ۔ سنیے حضور صاحب فرماتے ہیں ازالہ ہم روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 239 پہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے اور پہلے بھی ہم کئی مرتبہ کر آئے ہیں کہ جس قدر پیشگوئیاں خدا تعالیٰ کی کتابوں میں موجود ہیں ان سب میں ایک قسم کی آزمائش ارادہ کی گئی ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر کوئی پیشگوئی صاف اور صریح طور پر کسی نبی کے بارے میں بیان کی جاتی تو سب سے پہلے مستحق ایسی پیشگوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں احمدی بہنوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا پیشگوئی مسلم موت کا جو مصداق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اس کی پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے اس میں ابتلا نہیں رکھا۔ ایسا عظیم نبی، اس کے متعلق جو پیشگوئی کی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی آزمائش ہو چکی ہے اور سارے پتہ نہیں کدھر جائیں گے اب۔ مسلمانوں کی آزمائش ہو چکی ہے امام مہدی کے حوالے سے، مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے۔ یہ جو کیا جماعتی احمدیہ قادیان کے لوگوں کو عقل نہیں آئی تھی کہ میرا صاحب علیہ السلام تو کہتے ہیں کہ پیشگوئی پر اجمالی ایمان لاؤ، ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ اب میں اس کے بعد بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ خاکسار کے خطبہ جمعہ کا آج کا جو تھا اس کا موضوع تھا مامور من اللہ، اور اس کی جماعت کے خلاف سزاؤں اور بد زبانی کا آغاز ہمیشہ منکرین کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ پھر اتمام حجت کی خاطر قادیان کے آریاؤں سے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے جسمانی بیٹے کے نشان دکھانے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ اس پر میں آج خطبہ تمہیں آگے دے کے
دے رہا ہوں، یہ سنا رہا ہوں۔ سوال کنندہ ایک ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا ہے، اس کی ای میل میں بعد میں پڑھوں گا۔ سوال کنندہ کی ای میل کا جواب میں اس خطبہ میں دے رہا ہوں۔ پیش گوئی مسلم موعود کے حوالے سے خاکسار کے سینکڑوں خطبات، تقاریر اور سوال و جواب کی محفلیں الغلام.com پر آن ایئر ہیں، لیکن اگر احمدی حضرات اور سوال کنندہ، یعنی میں نام لے لیتا ہوں ان کا، عزیز محمد صلی اللہ صاحب، اگر ان میں تقویٰ ہوتا یا یہ سمجھنا چاہتے تو بہت سارا مواد الغلام.com پر ہے۔ لیکن اب دیکھیں، میں نے عرصہ 4 سال سے ان لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے، مضامین لکھے ان کو مخاطب کر کے، ان کے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں مڑ توڑ کے کھوتی بوڑ تھلے، انہیں تو وہی سوال آج بھی ان کے سوال اس کے ہوں گے، میں دوں گا جواب۔ تو اس کے لیے میں نے یہ خطبہ دیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 10 خطبات جو اس سال میں نے دیے ہیں، اگر سوال کنندہ یا پورے احمدی بغور فکر تقویٰ کے ساتھ وہ سن لیں، جس کا ابھی میں نام لوں گا ان 10 خطبات کا، تو انہیں الہامی پیشگی مسلم موعود کی حقیقت کا عرفان ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سمجھنا ہی نہ چاہے تو میں اسے کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ کیا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو سمجھا دیا تھا؟ نہیں، بلکہ وہ نہیں سمجھا سکے ابو جہل کو، اور ابو جہل اینڈ کمپنی کو بھی۔ پھر جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو سمجھایا تھا۔ میں کیسے ان لوگوں کو سمجھا دوں؟ وہ جو خطبات ہیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 5 جنوری 2018 سے لے کر 9 مارچ 2018 تک 10 خطبات ہیں یہ۔ آپ سنیں، سوال کنندہ سے بھی کہوں گا کہ آپ سنیں۔ اگر آپ تقویٰ سے سنیں گے خطبات، میرے مضامین پڑھیں یا لیٹسٹ مضمون پڑھ لیں، تو اگر آپ میں تقویٰ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو سمجھنا ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھنے نہیں چاہیں، اپنا جو کر کے بیٹھے ہوئے فیصلہ دل میں، جو بت آپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح پیشگوئی نازل ہو تو یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں، آپ کو اس پیشگوئی کو اسی طرح ماننا پڑے گا جس طرح خدا تعالیٰ اس عظیم و شان پیشگوئی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ آپ کی مرضی کے مطابق یہ پیشگوئی اللہ تعالیٰ نہیں پوری کرے گا، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے دے۔ میں خطبات کا نام بھی لے لیتا ہوں تاکہ پہلا جو 5 جنوری 2018 کا خطبہ ہے، اس کا عنوان یہ ہے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کے نافلہ موعود اور موعود عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت۔ 12 جنوری 2018 کا دوسرا خطبہ انبیاء کی اجتہادی غلطی اور اس کی غرض و غائد۔ تیسرا 19 جنوری 2018 کا خطبہ ہے افادہ عام کے لیے نبیوں کی اجتہادی غلطی کی مزید وضاحت۔ 26 جنوری 2018 چوتھا خطبہ 11 الہامات پیشگوئی مسلم موعود پر مرزا بشیر الدین محمود کے ڈاکے کو پکڑنے کا ثبوت ہے۔ 5واں خطبہ 2 فروری 2018 خدا کے بنائے ہوئے خلیفے کون ہوتے ہیں۔ 6 9 فروری 2018 آمد اور تیمم برخاست، محاورے کا غلط استعمال اور فریب کاری۔ 7واں خطبہ 16 فروری 2018 عبدالغفار جمبا بریکٹ میں مدعی موعود ذکی غلامی مسیح عظمیٰ کی طرف سے مرزا مسرور احمد صاحب کو مبالغہ کی کھلی پیشکش۔ یہ مبالغہ کی میں نے پیشکش بھی عزیز محمد صلی اللہ صاحب کے کہنے پر بار بار اصرار کرنے پر میں نے مبالغہ کا چیلنج دیا۔ اب وہ کہاں ہے مرزا مسرور جماعت احمدیہ قبرستان؟ ابھی تک عزیز محمد صلی اللہ کو سمجھ نہیں آ رہی پیشگوئی مسلم موعود کی حقیقت کی، کون سچا کون جھوٹا ہے۔ اگر بشیر الدین محمود احمد تھے جیسے کہ نصر اللہ صاحب سمجھتے ہیں مسلم موعود تھے، تو یہ ان کے یہ مرزا مسرور قادیانی یہودی صفت مولوی کیوں بھاگتے پھر رہے ہیں میرے آگے؟ آپ کو انصاف سے کام لیں، آخر مرنا ہے آپ نے، آپ کو جواب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کے آگے۔ یہ مبالغہ کا چیلنج آپ کے کہنے پر میں نے ان لوگوں کو دیا، یہ سب بھاگ گئے میرے آگے۔ میں میدان میں اللہ کا شیر کھڑا ہوا ہے، ابھی نہیں آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق کون ہے۔ 8واں خطبہ جو ہے 23 فروری 2018 مسلم موعود حضرت مرزا صاحب صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا۔ 9واں خطبہ 2 مارچ 2018 قادیان کے ہندو آریہ پیشگوئی مسلم موعود کی صرف وجہ بننے والے تھے۔ اور 10واں خطبہ 9 مارچ 2018 جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے کارناموں اور خدمات اسلام کی حقیقت۔ تو اے میرے احمدی بھائیوں، اور بطور خاص نصر اللہ صاحب اور حضرت مولانا خالد واسطی صاحب، آپ سب کو واضح رہے کہ براہین احمدیہ کی تصنیف کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت دنیا میں کوئی سچا مذہب نہیں بجز اسلام، اور کوئی مذہب اور کوئی زندہ نبی نہیں بجز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے لوگوں کو یہ دعوت بھی دی تھی
کہ اگر کسی کو دین اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی میں شک ہو تو وہ میرے پاس آئے اور میں اسے دین اسلام اور وسلم کی سچائی کا نشان دکھاتا ہوں۔ قادیان کے ہندو آریہ ساہوکار اس کے جواب میں لکھتے ہیں، مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 92 تا 94، وہ لکھتے ہیں کہ جس حالت میں مرزا صاحب کو علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ جس حالت میں آپ نے لنڈن اور امریکہ تک اس مضمون کے رجسٹری شدہ خط بھیجے ہیں کہ جو طالب صادق ہو اور 1 سال تک ہمارے پاس اگر قادیان میں ٹھہرے تو خدا تعالیٰ اس کو ایسے نشان دربارہ اثبات حقیقت اسلام ضرور دکھائے گا کہ جو طاقت انسانی سے بالا تر ہوں۔ سو ہم لوگ جو آپ کے ہمسایہ اور ہم شہری ہیں، لندن اور امریکہ والوں سے زیادہ تر حقدار ہیں، اور ہم آپ کی خدمت میں قسمیاں بیان کرتے ہیں جو ہم طالب صادق ہیں۔ کسی قسم کا شر اور اناد جو با مقتضائے نفسانیت یا مغایرات مذہب نااہلوں کے دلوں میں ہوتا ہے وہ ہمارے دلوں میں ہرگز نہیں ہے۔ ہم سراسر سچائی اور راستی سے اپنے پرمیشور کو ناظر جان کر یہ اقرار نامہ لکھتے ہیں اور اسی سے اپنی نیک نیتی کا قیام چاہتے ہیں، اور سال جو نشانوں کے دکھانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ ابتدائے ستمبر 1885 سے شمار کیا جائے گا، جس کا اختتام ستمبر 1886 کے اخیر تک ہو جائے گا۔ وہ جو لوگ ہیں ان کا نام میں پڑھتا ہوں۔ نمبر 1 لچمن رام، نمبر 2 پنڈت پھارامل، نمبر 3 بشن داس ولد رادھا، نمبر 4 منشی تارا چند کھتری، نمبر 5 پنڈت نہال چند، نمبر 6 سنت رام، نمبر 7 فتح چند، نمبر 8 پنڈت ہرکرن، نمبر 9 پنڈت بیج ناتھ چودھری، نمبر 10 بشن داس ولد ہیرا نند برہمن۔ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 92 تا 94۔ سامعین کرام اور عزیز نصر اللہ صاحب اور سارے میرے جو دوست بھائی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ قادیان کے آریوں نے لڑکے کا نشان نہیں مانگا تھا۔ یہ دیکھو ابھی ان کے میں نے لفظ پڑھے ہیں ان کے، وہ ایک صرف نشان مانگ رہے تھے، وہ ایک ایسا نشان مانگنا چاہتے تھے جو انسانی طاقتوں سے بالا ہو۔ اور تیسرا یہ کہ ابتدائی ستمبر 1885 سے اختتام ستمبر 1886 تک انہوں نے ٹائم دیا مرزا صاحب علیہ السلام کو۔ وہاں پر تو جسمانی لڑکے کے نشان کا اگر دکھانے کا تو ذکر ہی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ایسا ہے بات ہی نہیں ہے جو مرزا صاحب سنگولاد کر کے بیٹھی ہوئی ہے یا دنیا دار لوگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ گمراہ کیا ہوا ہے لوگوں کو، احمدیوں کو۔ تو قصبہ قادیان کے اہل حنود کی درخواست کے جواب میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام لکھتے ہیں، یہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 95 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ صاحبوں کا عنایت نامہ جس میں آپ نے آسمانی نشانوں کے دیکھنے کے لیے درخواست کی ہے، یہاں پر پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ لڑکے کے پیدا ہونے کے نشان کی بات نہیں ہو رہی۔ فرما رہے ہیں حضور کہ آپ صاحبوں کا عنایت نامہ جس میں آپ نے آسمانی نشانوں کے دیکھنے کے لیے درخواست کیا مجھ کو ملا۔ آسمانی نشانوں، لڑکے کے نشان کی بات نہیں ہے، چونکہ یہ خط سراسر انصاف و حق جوئی پر مبنی ہے اور ایک جماعت طالب حق نے جو عشر کاملہ ہے اس کو لکھا ہے، اس لیے بے تمام تر شکر گزاری اس کے مضمون کو قبول کرتا ہوں اور آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر آپ صاحبان ان عہود کے پابند رہیں گے کہ جو اپنے خط میں آپ لوگ کر چکے ہیں، تو ضرور خدائے قادر مطلق جل شانہ ہو کی تائید و نصرت سے 1 سال تک کوئی ایسا نشان آپ کو دکھلایا جائے گا۔ پھر میں کہتا ہوں، ایک نشان، لڑکے کے حوالے سے کوئی بات نہیں، میرا صاحب علیہ السلام فرما رہے ہیں، ایک نشان کی بات کر رہے ہیں۔ 1 سال تک کوئی ایسا نشان آپ کو دکھلایا جائے گا جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہوگا۔ یہاں پر پھر میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ سامعین کرام، ابھی میں نے بار بار کہا ہے کہ حضرت مرزا صاحب سامنے قادیان کے آریاؤں سے صرف نشان دکھانے کا وعدہ کیا تھا، نہ کہ اپنے لڑکے کے موزانہ طور پر پیدا ہونے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، پھیلائے گی اور دماغوں میں ڈالے گی جماعت احمدیوں کے۔ اگر کوئی لڑکے کے پیدا ہونے کا نشان ثابت کر کے دکھا دے میرے آگے، عظیم رسول اللہ صاحب ہیں یا حضرت مولانا خالد واسطی صاحب ہیں، کر دیں تو منہ مانگا انعام ان کو دوں گا میں، اور اپنے دعوی پر نظر ثانی کر لوں گا۔ اب میں سوال کنندہ کی ای میل کی طرف آتا ہوں۔ اس کے جواب کے حوالے سے میں بتاتا جاتا ہوں کہ وہ 8 دسمبر کو 10:08 پر وہ اپنی ای میل لکھتے ہیں۔ میں مختصر جواب دوں گا ان کو، کیونکہ پہلے جو میں نے الہامی پیش کی مسلم موت کے بارے میں نے انہی کے متعلق آج بیان کیا ہے۔
وہاں پہ سب کچھ بیان ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی میں اتمام حجت کے لیے ان کو خط پڑھتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں خطبہ جمعہ ارشاد فرمودہ بائی حضرت عبد الغفار جمبا صاحب از آن لائن. It is a media which is lying the building of new Ahmadiyyat. One point which I wanted to highlight. آگے فرماتے ہیں حضور said، یعنی سوال کنندہ میرے حوالے سے بات کر رہا ہے، حضور said as far as ذکی غلام concerned Allah never give وعدہ to حضرت مرزا صاحب for جسمانی اولاد. Only وعدہ was for the son and then ذکی غلام or Muslim Maud. حضور حضرت مرزا صاحب never told by God that this would be a جسمانی اولاد. If this is the case, then there are few points comes out of this prophecy. ابھی میں نے جو خطبہ دیا ہے 1 گھنٹے کا دیا ہے، اس میں ثابت کر دیا ہے میں نے دلائل کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں ہم سے کیا جسمانی لڑکے کے حوالے سے بھی. وہ ذکی غلام آپ کا جسمانی لڑکا ہوگا. کتنا میں آپ لوگوں کو بتاؤں، کیا یار تقویٰ پیدا کرو آپ نے مرنا ہے یار. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیا کرتا ہے جو ہدایت کے طالب ہوں، جو تماشے کرتے پھریں اور زندگی انہوں نے تماشوں میں گزار دی ہو، ان کو ایسے اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے دے. آگے وہ پوائنٹ لکھتے ہیں. نمبر 1، وائی دس از اے پیش گوئی دیٹ اللہ ول گیو یو اے سن. فرسٹ پارٹ آف پیش گوئی، وین سم ون گیٹ شادی اللہ gives them اولاد. What is the پیش گوئی؟ Just son or someone extraordinary son. عزیز منصلہ صاحب اور دیگر سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ملہم کو 2 وجودوں کی بشارت دی تھی. یہ دیکھو میں پھر پڑھ دیتا ہوں. سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیع اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. آگے پیش گوئی پڑھ لیں آپ. اللہ تعالیٰ نے ملہم کو کسی قسم کی پیش گوئی یا نشان، کس قسم کا پیش گوئی یا نشان دیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. وہ جو چاہے کسی ملہم کے ساتھ کوئی نشان دے، کوئی پیشی دے یا کوئی مطلب کہ پیش ہوئی دے، یہ اس کا حق ہے اللہ کا. لوگوں کا حق نہیں ہے کہ اللہ کو پابند کرتے پھرے کہ میرا صاحب علیہ السلام کا لڑکے کا کی نشان ہونا چاہیے. یہ لوگوں کی یہ نفسانی باتیں ہیں. لوگ بنا کر بیٹھے ہوئے پابند اللہ تعالیٰ کو. بشیر الدین محمود نے جماعت پر قبضہ کر لیا، میرا صاحب فوت ہو گئے، اس کے بعد ان ظالموں نے مرزا غلام صاحب کے خدا کو بھی فوت کر دیا. ان کا جماعت ہمارے قبضے میں ہے، اب ہم نے فیصلے کرنے ہیں. اور ڈھنڈورا ڈال دیا کہ قادیان کے آریہ ہندوؤں نے لڑکے کے نشان کا مطالبہ کیا تھا. کہاں کیا تھا؟ ثابت کر دیں میرے آگے. اللہ تعالیٰ کے جو حق ہوتے ہیں یا فیصلے ہوتے ہیں ان پر لوگوں کا کوئی حق نہیں کہ اعتراض کرتے پھرے. اللہ تعالیٰ جس طریقے سے جس رنگ میں پیش ہوئی کسی ملہم پر، کسی امتی نبی پر نازل فرمائے، تو لوگوں کو چاہیے عام منا و ستنا جس طرح پیش گوئی وہ کر رہا ہے اس کے مطابق اس پیش گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں، اور کسی اپنے پاس سے کو اپنا نہ اس کا تفسیریں کرتے پھریں. آگے وہ کہتے ہیں حضور حضرت مرزا صاحب wanted to show the نشان to Hindus. Was that نشان just بیٹا؟ Did حضور never said about that؟ سوال کنندہ بیٹے کا نشان دکھانے کا نہ ہندوؤں کا مطالبہ تھا. میں سوال کنندہ سے عرض کرتا ہوں یا پوری احمدیوں سے کہ میں نے ابھی حوالے پڑھے ہیں مرزا صاحب کے موجودہ اشتہارات سے. مرزا صاحب نے قطعاً ہندوؤں سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا تھا. ہاں، ایک ایسا نشان کھانے کا وعدہ تھا جو انسانی طاقتوں سے بالا ہو. لڑکے کی تو نشان کی بات ہی نہیں ہے اس میں. اور نہ ہی اسے حضرت مرزا صاحب نے ایسا کوئی وعدہ کیا تھا کہ میں دکھاؤں گا آپ لوگوں کو ایسا نشان کہ میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کو ایسا عظیم و شان لڑکا جسمانی بیٹا پیدا کرے گا جو ایک نشان ہوگا. تو کوئی باتیں نہیں. یہ سارے جمع تفریق مرزا بشیر الدین محمود اور اس کی جانشینوں کی ہیں اور دنیا دار صحابیوں کی ہیں. اگر محمد نصراللہ صاحب اور حضرت مولانا خالد واسطی صاحب دونوں تم ثابت کر دو کہ وہ لڑکے سے متعلق مرزا صاحب سامنے ہندوؤں سے کہا تھا کہ میں لڑکے کا نشان دکھاؤں گا، یا قادیان کے آریوں نے مرزا صاحب سے لڑکے کا بطور نشان پیدا ہونے کا نشان مانگا تھا، تو آپ لوگوں کو منہ مگر انعام میں وعدہ کر رہا ہوں یہاں پہ ممبر رسول سب پر کھڑے ہو کر، اور اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لوں گا. آؤ میدان میں. تیسرا پوائنٹ وہ کہتے ہیں اف اٹ واز ناٹ جسمانی بیٹا
Then what was that Peshgoi all about? Other Anbiya been bestowed so many Rouhani people. What was Peshgoi? What Hazrat Mirza Sahib achieved by that, and what Nishan Hindus saw out of that? If that Rouhani Aulad has to come, why Hazrat Mirza Sahib were giving 9 years time and ishtihar par ishtihar. عظیم رسول صاحب خاکسار نے 9 سالہ میعاد کے متعلق بڑی تشریح کی ہوئی ہے اپنے خطبات میں، اپنے لیکچروں میں، اپنے سوال جواب کی جو ہوتے ہیں دور، اور اپنے مضمونوں میں. بڑی اس خطبہ میں اتنا ٹائم نہیں ہے. میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر اس ذکی غلام یا مسلموں نے 9 سال کے اندر یعنی 1895 تک، یعنی 1885 سے 1895 تک 9 سال بنتے ہیں پیدا ہونا ہوتا، تو ذکی غلام کی 1895 کے بعد آپ علیہ السلام کی وفات تک بشارتیں کیوں ہوتی رہی تھیں؟ اللہ تو بشارتیں دے رہا تھا. 9 سال کدھر گئے؟ یہ ملہم کا اپنا اتحاد تھا. وہ لڑکا جسمانی سمجھتے رہے اس ذکی غلام کو، انہوں نے پھر اجتہادی طور پر کہہ دیا 9 سال میں اللہ دے دے گا. کہاں دیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے تو مسیل مبارک احمد اس کو قرار دے دیا. تو آپ 9 سال لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری بشیر الدین محمود جو ہے اور اس کے جانشینوں نے اس پیچھے لگا دیا تم کو 9 سال کے پیچھے. یہ پورا خطبہ چاہیے اس 9 سال کے متعلق بھی، انشاءاللہ کسی وقت میں دوبارہ پہ دے دوں گا. 10 بشارتیں بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد ہوئیں. یہ کیوں ہوئی تھیں؟ اور 1895 کے بعد، بلکہ 1895 کے بعد یعنی جب 9 سال پورے ہو گئے اس کے بعد 10 الہامی بشارتیں ذکی غلام کے حوالے سے ہوئی ہیں. کیوں ہوئی تھیں؟ خود خوف کرو، کچھ اللہ کو جان دینی ہے آپ لوگوں نے جا کے. کیا ہے یہ تماشا ہے کوئی؟ آگے لکھتے ہیں if Hazrat Mirza Sahib did not understand Jismani and Rouhani difference, then people coming after him, if follow him as he was looking Jismani Aulad, so later people will never be mukhalif of that. So this story ends here. All hawa is out of balloon. رسول اللہ صاحب میں نے سب بتا دیا ہے کہ 9 سال کیا، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ پیدا ہی نہیں ہوا مرزا صاحب کے گھر میں. یہ فیصلہ اللہ کا تھا، مرزا صاحب علیہ السلام کا کوئی فیصلہ نہیں. مرزا صاحب کو تو اللہ نے حق ہی نہیں دیا، نہ مرزا صاحب کی اولاد کو حق دیا ہے، نہ جماعت احمدیہ کو حق دیا. اللہ نے اپنا حق اپنے پاس رکھا ہے. اللہ نے اس پیش گوئی کو پورا کرنا تھا، اور اس نے بطور روحانی فرزند وہ جو وجود ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، بذر الاول والآخر بذر الحق والعلائے کان اللہ نزل من السماء. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ نے اپنا فیصلہ بطور روحانی فرزند کے کیا ہے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کا. یہ آج اس کا مدعی ہے. باقی آپ نے کہا ہے حضرت مرزا صاحب نے ضرور، یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب نے ضرور غلام کی ذکی غلام کو جسمانی لڑکا سمجھا. یہ ضرور انہوں نے سمجھا، میں نے تفصیل بیان کر دیا خطبہ جمعہ میں، اور اپنی اولاد میں تلاش بھی کرتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ رسم کو بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا ذکی غلام کو. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. میں پھر کہتا ہوں غصہ نہ کرنا، نتو فتو کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اللہ اپنا طاقت رکھتا ہے، اپنی الہامی پیشگیوں کو اس نے کیسے پورا کرنا ہے. نتو فتو کو ٹائم ہی دیتا ہی نہیں موقع. ابھی تم فیصلے، بشیر الدین محمود کون ہوتا ہے فیصلے کرنے والا؟ یا جماعت احمدیہ کون ہے؟ وہ صحابی کون ہے دنیا دار؟ مرزا صاحب ہم کو بھی اللہ نے حق نہیں دیا. یہ باقی غبارے سے ہوا نہیں نکلی، یہ آپ بے بنیاد باتیں کرتے پھر رہے ہیں. اور حق اور صداقت کی ہوا سے بھرا ہوا یہ غبارہ جس سے آپ ہوا نکالتے پھر رہے ہیں، مرزا مسرور احمد اور قبرستانی جماعت کے سروں پر منڈلاتا پھر رہا ہے. اور یہ غبارہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت بھی لینڈ کر سکتا ہے. آپ ویٹ اینڈ سی، اور دیکھتے جائیں اور شرماتے جائیں کہ کیا ہوتا ہے. میں یہاں پر ایک آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں. حضور صاحب نے فرمایا ہے، یہ ان کا شعر ہے. میں آپ کو بھی درخواست کرتا ہوں، چھوڑیں، تقویٰ کی طرف آئیں، انصاف کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اپنی عاقبت کی فکر کریں. یہ دنیا کی نمود و نمائش چند روزہ زندگی کیوں بھی اس سے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں؟ حضور صاحب فرماتے ہیں، اور میں بھی یہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں، دوستو ایک نظر خدا کے لیے، سید الخلق مصطفیٰ کے لیے. آگے وہ کہتے ہیں، سیکنڈ تھیوری وچ حضرت جمبا صاحب آلویز سے دیٹ مسلم موعود از آلسو سیم مسیح عیسیٰ ابن مریم who was prophesied
by our beloved Prophet Hazrat Aqdas Muhammad, peace be upon him and blessing upon him, then why that part is still not touched and silent? These years Masih Ibn Maryam is in this world, but not work has been started and no one across globe knows about him. میں اس سلسلے میں سوال کنندہ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، انسان صرف سوچ سکتا ہے، جیسے کہ انگلش کا محاورہ ہے مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. میں صرف خواہش کر سکتا ہوں کہ میں ایز سون ایز پاسبل یہ کام کر دوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا. جیسے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ 13 سال جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑتے پھرے مکہ میں، تو پہلے سال ہی مکہ فتح کر کے دے دیتا آسم کو، لیکن کیوں 23 سال ان کو لڑائی لڑنی پڑی؟ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں. کسی نبی، عظیم و شان نبی کے بھی فیصلے نہیں ہو سکتے کہ اللہ ایسے کر دے. آپ لوگوں کو میرے کیا پتہ ہے میں کیا کرتا پھر رہا ہوں. دوسری بات، آپ لوگوں کی بے مقصد ای میلیں تقریباً 4 سال سے اس بات کی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں کہ آپ لوگ مجھے آگے چلے نہیں دے رہے. قدم قدم پہ وہی سوال. میں تقریباً کو سینکڑوں خطبات ایسے ہوں گے کہ جو پیشوی مسلم موت میں نے دیے ہیں، ہر طریقے، ہر رنگ سے، ہر طرف سے، ہر زاویے سے الہامی پیشوی مسلم کی میں نے تفسیر و تشریح کر دی ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان کو میں تقویٰ ہو اور وہ میرے خطبات، میرے لیکچر، میرے سوال جواب، میری تقریر سنے اور اس کو اس کا پتہ نہ لگے. ہاں، جس نے وہ جو نہیں چاہتا سمجھنا، وہ بشیر الدین محمود کو ہی بنانا چاہتا ہے اور اسی رنگ میں چاہتا ہے کہ پیشوی مسلم پر پوری ہو، تو اس کا کوئی حل نہیں میرے پاس. تو یہ آپ لوگوں کی بے مقصد ای میلیں کچھ 4 سال سے میں خطبات دیکھیں، میرے مضامین دیکھیں، یہ تم لوگ ہو جو مجھے اسلام کی جو اصل خدمت ہے، جو اگر میرا مشن ہے، اس سے دور کیے ہوئے ہو. آپ نے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے. تیسری بات یہ کہ یہ جو وہ اگلا کام ہے مسیح عیسیٰ بن مریم کا، غلبہ اسلام کا یا فتح اسلام کا، تو یہ جو عاجز ہے اس پر دن رات کام کر رہا ہے. میں پھر آپ لوگوں کو کہتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ عبدالغفار جمبا کی طرف سے یہ خطبہ آ جاتا ہے تو وہ کچھ نہیں ہو رہا. بڑا کام میں کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کہ اس کام کو بھی آپ لوگ دیکھو گے. اب میں ان کے اشعار کی طرف آتا ہوں. انہوں نے آخر پہ ای میل میں کچھ اشعار لکھے ہیں، وہ بھی میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں. عزیز نصرہ صاحب لکھتے ہیں، ملے گی مولود کو جنت، ہمیں دوزخ عطا ہوگا، بس اتنی بات ہے جس کے لیے محشر بپا ہوگا. رہے دو فرشتے ساتھ، اب انصاف کیا ہوگا؟ کسی نے کچھ لکھا ہوگا، کسی نے کچھ لکھا ہوگا. بروز محشر حاکم قادر مطلق خدا ہوگا، فرشتوں کے لکھے اور مقصود کی باتوں سے کیا ہوگا. تیری دنیا میں صبر و شکر سے ہم نے بسر کر لی، تیری دنیا سے بھاگ کر بھی تیری دوزخ میں کیا ہوگا. سکون مستقل دل بھی تمنا قدیر کی صحبت، یہ جنت ہے تو اس جنت سے دوزخ کیا برا ہوگا. میرے اشعار پر خاموش ہے جز بز نہیں ہوتا، یہ واعظوں میں کچھ حقیقت آشنا ہوگا. بھروسہ کس قدر ہے تجھ کو اختر اس کی رحمت پر، اگر وہ مولود صاحب کا خدا نکلا تو کیا ہوگا. عظیم رسول اللہ صاحب، یہ جو اشعار ہیں اس کا جواب پورا خطبہ چاہتا ہے. میں 1 گھنٹے میں آپ کو جواب دیتا. یہ آپ نے بڑے تمسخر اور ٹھٹھے سے کسی کے اشعار میں میرے کچھ ساتھیوں کے نام لکھ کے یہ تماشا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کو ہدایت سے محروم نہ کرے اور آپ کو ضائع نہ کرے. لیکن آپ کا یہ ایک تمسخرانہ رنگ ہے جو آپ نے ان اشعار میں کیا ہے. کسی کے اشعار میں یہ نام ڈالتے پھر رہے ہیں میرے ساتھیوں کے. تو بہرحال میرے پاس ٹائم نہیں ہے، خطبہ بہت طویل ہو گیا ہے، تو میں آپ کے ان اشعار کا جواب دینے کے لیے سورۃ مومن کی آیات 49 تا 53 پڑھنا چاہتا ہوں. اس میں آپ سمجھ جائیں گے کہ پھر کیا ہوگا وہاں پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سن لیں کہ اگر قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے آگے، اور موسیٰ صاحب بھی کھڑے ہوں گے، اور مرزا غلام صاحب بھی کھڑے ہوں گے، اور ساتھ فرعون بھی کھڑا ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو جہل بھی کھڑا ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگا. اگر تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بخش دیا بھی، دیکھو فرعون صاحب، ابو جہل صاحب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں غفور الرحیم تمہارا خدا ہوں، بس چاہو میں نے آپ کو معاف کر دیا، میری جنت میں چلے جاؤ. اور موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مرزا صاحب کو علیہ السلام کو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے بھی ٹھیک ہے جی آپ کو کافی مار پڑ گئی ہے،
تو کوئی نہیں، مار آپ کھاتے رہے ہیں تو آپ بھی جائیں۔ اگر تو یہ تماشا ہوا تو یقیناً یہ جو میرے مخالفین ہیں، یہ جو آپ سب کرتے پھر رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو فیصلے ہیں کچھ اور ہیں، آپ خیالوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اب میں جو آیات پڑھا ہوں اس میں بتاتا ہوں، یہ ثبوت ہے قرآن کریم پہ اب کیا ہوگا قیامت والے دن۔ تو سنیے، اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، سورۃ المومن کی آیت نمبر 49 تا 53، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الذین استکبروا انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد وقال الذین فی النار لخزنات جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلی قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد یوم لا ینفع الظالمین معذراتہم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ یہ میں جو میرے مخاطبین ہیں ان سے بھی اور احمدی بھائیوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیات ہیں سورۃ مومن کی، میں ان کا ترجمہ آپ کے خود ساختہ مسلم موت کا ہی پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں، اپنا ترجمہ نہیں کرتا، تاکہ پتہ لگ جائے کہ قیامت کے دن پھر کیا ہونا ہے۔ یہ جو رسول اللہ صاحب یہ نظم جس میں میرے کچھ ساتھیوں کے نام بھی اس نے ڈالے ہیں، یہ تمسخر ہے، ٹھٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ یہ جو آیات ہیں ان کا ترجمہ اس طرح ہے کہ بڑے لوگ کہیں گے، مرزا بشیر الدین محمود ان کا ترجمہ کر رہا ہے، بڑے لوگ کہیں گے یعنی متکبر کہیں گے، ہم سب اس عذاب میں مبتلا ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان جو فیصلہ کرنا تھا کر دیا۔ اور دوزخی لوگ دوزخ کے دروغوں سے کہیں گے، تم اپنے رب کو پکارو کہ عذاب کا کچھ وقت تو ہم سے کم کرے۔ وہ کہیں گے یعنی جہنم کے دروغے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں؟ اس پر وہ دوزخ کے دروغے کہیں گے اب تم جتنا چاہو پکارتے جاؤ، اور کافروں کی دعا رائے گاں ہی جاتی ہے۔ آگے اگلی آیت میں ہے 52 میں اللہ فرماتا ہے ہم اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی اس دنیا میں بھی ضرور مدد کریں گے، اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ گواہ کب کھڑے ہوں گے؟ میدان محشر کا یہ واقعہ ہے۔ آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے جس دن ظالموں کو ان کا عذر کوئی نفع نہیں دے گا، اور ان پر خدا تعالیٰ کی لعنت نازل ہوگی، اور ان کو برا گھر رہنے کو ملے گا۔ عزیز رسول اللہ صاحب ٹھیک ہے، وہ غفور الرحیم تو ہے، میں بھی مانتا ہوں، ساری دنیا مانتی ہے، لیکن جس قسم کا آپ غفور الرحیم بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو پھر سارے ہی فرعون، یہ ابو جہل، محمد سے مٹالی، جتنی مخالفین انبیاء کے تھے، وہ پھر تو وہ آنکھیں بند کر کے پھر وہ جائیں گے نا جنت میں۔ تو یہ جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہوئے، تو یہ سارے مارے کھاتے پھر رہے ہیں، آج میں بھی مارے کھا پھر رہا ہوں، اور گند بکتے ہیں لوگ میرے متعلق۔ ایسے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آسم کے ساتھ، موسیٰ کے ساتھ، عیسیٰ، نوح، ابراہیم، سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ تو یہ لوگ جو ہیں بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کھڑا کرتا ہے، یہ اللہ کی خاطر یہ گالیاں کھاتے ہیں، اللہ کی خاطر ہر قسم کی یہ تذلیل سہتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھڑا کرے، پھر ان کو لوگ دنیا دار لوگ ان کو گالیاں دیں،
ان کی زندگیوں کو عجینے بنا دے ساری زندگی، تو پھر قیامت کے دن پھر آرام سے اللہ تعالیٰ ان سب کو کہے گا بھی سب میں غفور الرحیم ہوں، جاؤ بھائی. ایسی بات نہیں. یہ جو میں نے سورت پڑھی، آیات پڑھی ہیں مومن کی 49 تا 53، یہ واقعہ ہوگا میدان محشر میں. تو اس کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ خطبہ میں نے ایک جرمنی کے شخص کا ذکر کیا تھا کہ اس نے میرے ایک ساتھی عزیز عبدالقدیر صاحب سے کہا تھا کہ میں $1 ملین جمبا صاحب سے لینا چاہتا ہوں. تو میں آپ لوگوں کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھاگ چکا ہے. مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ بھاگ چکا ہے. اچھا، آگے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں آج کل وہ ٹکٹیں مانگتے پھر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جمبا صاحب کے پاس آنے کے لیے وہ ٹکٹیں دیں. قدیر صاحب سے بھی باتیں ہوئی ہیں. تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو کہ مرزا غلام احمد صاحب سے قادیان آنے کے لیے مفتیوں نے ٹکٹیں نہیں مانگی تھیں. پشاور سے، سیالکوٹ سے، لاہور سے، ان کا تقویٰ ان کو قادیان لے کے آیا تھا. ٹکٹیں مانگنا غیر متقی اور متعصب لوگوں کا کام ہوتا ہے، متقی لوگوں کا کام نہیں ہوتا. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جماعت احمدیہ، میں اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ اپنے 3 مخالفوں کو کیل آنے کی ٹکٹیں دینے کا میں وعدہ کرتا ہوں. محمد نصر اللہ صاحب، حضرت مولانا خالد واسطی صاحب، کوئی قبرستانی مولوی، تینوں کو جماعت احمدیہ اسلاف نے ٹکٹیں آنے کا، کیل آنے کا دے گی. لیکن اس سے پہلے گفتگو جو ہماری قواعد ضوابط اس کے ہم نے لکھنے ہوں گے کہ کیسے کیسے ہم نے بات کرنی ہے اور ہمارا موضوع کیا ہوگا. چوتھی بات یہ ہے کہ اگر میں ہار گیا اس گفتگو میں، جب یہ لوگ آ گئے ٹکٹیں ہم نے دے دیں، تو میں خود اس وقت بھی کہہ رہا ہوں، اس وقت بھی کہہ دوں گا کہ جناب $1 ملین بھی آپ لوگوں کا، جو میرے پاس ہے، جو میری جماعت ہے، سارا آپ کا. اور میں اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لوں. میں خود اس وقت اقرار کر رہا ہوں، میں خود جماعت قائد ہوں، جماعت احمدیہ صاحب سے کا ہیڈ ہوں. میرا کام ہے جو میں نے فیصلہ کرنا ہے. باقی میرے سارے ساتھی ہیں، میرے پیچھے ہیں. لیکن میں نے اگر خالد واسطی، حضرت مولانا خالد واسطی صاحب کو یا محمد نصر اللہ صاحب کو یا کوئی بھی قبرستانی مولوی جس کو یہ لے کے ہیں، اس کو میں نے اگر چاروں شانے چت کر دیا تو پھر اس کی ضمانت کون دے گا کہ مجھے صادق تسلیم کر لیا جائے گا، اور مرزا بشیر الدین محمود کے دعوے کو غلط تسلیم کر لیا جائے؟ کوئی ضمانت کون دے گا؟ ٹکٹیں میں وعدہ کر رہا ہوں میں دوں گا، لیکن پہلے ضمانت دی. اگر میں نے چت کر دیا چاروں شانے تم کو، تو کون دے گا، کرے گا کہ جھوٹا دعویٰ تھا بشیر الدین محمود کا اور میں صادق ہوں؟ اور پھر مرزا مسعود کو کون ان کے دفتر سے بھگائے گا جس پر وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ کہے گا کہ یہ تیرا دفتر نہیں، یہ تو مرزا طاہر احمد کے زمانے میں وہ ذکی غلام نازل ہو چکا ہے جس کے ساتھ وہی فراڈ کرتا رہا، 10 سال وہ کرتا رہا، چھپا کے بیٹھا رہا. یہ دفتر تیرا نہیں ہے، یہ اس ذکی غلام مسیح الزمان کا جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بشارت دی تھی. تو پھر میں کہوں گا کہ ٹکٹیں میں دوں گا، لیکن یہ باتیں پہلے کرو، گارنٹی دو مجھے. لیکن اگر آپ نہ آنا چاہیں تو میں آنا چاہتا ہوں لندن میں، فرینکفرٹ میں. کسی ٹکٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن بات غیر جانبدار جگہ پر ہوگی جہاں پر جماعت احمدیہ اصلاح اور جماعت احمدیہ قبرستان فیصلہ کرے گی. آپ جس کو لے آئیں، حضرت مولانا خالد واسطی صاحب آ جائے، نصر اللہ صاحب آ جائیں، عطاء المجید راشد، جو بھی مولوی لینا لائیں تو میں بھی آ جاؤں گا انشاءاللہ. میرے ساتھی بھی ہوں گے کچھ، وہاں پہ بات کریں گے. اگر میں ہار گیا تو میں اپنی شکست تسلیم کروں گا، اپنا دعوے پر نظر ثانی کر لوں گا، سب کو آپ کو دے دوں گا جماعت کو. اگر میں نے چاروں شانے چت کر دیا وہاں پہ لندن میں، تو پھر کون ضمانت دے گا مجھے کہ جی میرے دعوے کو سچا تسلیم کیا جائے گا پوری جماعت احمدیہ قبرستان میں، اور بشیر الدین محمود کے دعوے کو جھوٹا سمجھا جائے گا؟ اور مرزا مسعود کو کون بھگائے گا اس کے دفتر سے؟ بھی بھاگو یہاں سے، آپ کیوں بیٹھے ہوئے ادھر سے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب پر فضل کرے. تو یہ جو ٹکٹوں کا مطالبہ تھا آج میں نے اس کا بھی پورا کر دیا کہ میں انشاءاللہ دوں گا. لیکن یہ جو باتیں میں نے کی ہیں اس کے متعلق ٹکٹیں لو، ہم دیتے ہیں، تو یہی بات ہوگی. آخر میں چند شعر پڑھ کر اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں. میں معذرت کرتا ہوں کہ میرا خطبہ آج طویل ہو گیا ہے.
اپنے احمدی یا غیر احمدی مسلمان بھائیوں سے کہ محسوس نہ کرنا میں کیا کروں، بشیر الدین محمود نے تو 8 گھنٹے کے بھاشن دیے ہوئے ہیں. اس طریقے سے لوگوں کے دماغ میں جھوٹ ڈالا ہے اور ان کے رگ و پے میں داخل کر دیا ہے نسل در نسل. اب یہ جیل میں لوگ ہیں، کیسے یہ وہاں سے کیسے رہائی پائیں؟ میری مجبوریاں ہیں. تو باہر مجھے معاف کرنا، یہ خطبہ طویل ہے، اس کو سننا اور غور و فکر سے تقویٰ کے ساتھ سننا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت بخشے، آپ پر رحم فرمائے اور آپ کا سب کا جو خاتمہ بالخیر ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آج میں بھی یہی کہتا ہوں، نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا؟ ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے. یہ کیا عادت ہے، کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے؟ تیری ایک روز اے گستاخ شامت آنے والی ہے. تیری مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، کہ یہ جان آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی، بلکہ آ چکی ہے. بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں. حضرت مولانا خالد واسطی صاحب، میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں اور نصر اللہ صاحب بھی میرے مخاطب ہیں اس ٹائم. بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں تو نے اور چھپایا حق، مگر یہ یاد رکھ ایک دن ندامت آنے والی ہے. اگر آپ تم دونوں استغفار کرو گے، معافی مانگو گے اللہ سے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ بخش بھی سکتا ہے. تو میری تو دعا آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہر نہ کرے، آپ کو ہدایت دے. لیکن ہدایت تب ملے گی آپ کو جب ہدایت کو تقویٰ کے ساتھ پائیں گے. آگے حضور فرماتے ہیں، خدا رسوا کرے گا تم کو، میں اعزاز پاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. سنو اے من کرو، اب یہ کرامت آنے والی ہے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم و آخرم و ظاہرم و باطنا هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.